پھر میرے بھائیوں اور میری بہنوں، انسان کو پھر کوئی طاقت نہیں برائیوں سے روک سکے، پھر بڑا جری بن جائے گا گناہوں پہ، اور جو چاہے گا کرے گا، رشوت لے گا، سود کھائے گا، بے ایمانی کرے گا، لوگوں کے اوپر ظلم کرے گا، اور دل میں آرزویں لیے ہوگا کہ آخر حضرت مجھے بچا لیں گے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، انسان کی یہ فطرت ہے کہ جب یہ معجزات دیکھتا ہے یا اللہ کے نیک بندوں کی کرامات دیکھتا ہے تو اس پر ایک حیرانی کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اور ان بزرگوں سے، ان اللہ کے انبیاء سے اس میں ظن پیدا ہو جاتا ہے اور محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور یہ ایک حد تک ضروری ہے، مگر ایک حد سے جب یہ تجاوز کر جاتی ہے تو وہ ان ہستیوں کو انسان کی صف سے آگے کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ وہ جذبہ آخرکار ان کو اللہ کا شریک ٹھہرانے سے معنی نہیں ہوتا، جیسے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا شریک بنا دیا اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا۔ میرے بھائیوں، اس بات کو سمجھیں کہ جب تک انسان کے سامنے کچھ مثالیں نہ ہوں تو جلدی اس کو سمجھ نہیں آتا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے شرک کے خلاف کچھ مثالیں بیان کی ہیں جن کو بڑے غور سے سنیں، تاکہ میرے بھائیوں اور بہنوں، میرے دل میں بھی اور آپ کے دل میں بھی اس سے ہمیں نفرت ہو جائے، اور ہم خود بھی بچیں، اپنی اولاد کو بھی بچائیں، اور جس جس تک ہماری بات پہنچے تاکہ سب لوگ اللہ کی رحمت میں آ جائیں اور خالص ایمان والے بن جائیں۔ سورۃ الزمر میں پہلی مثال بیان کی جاتی ہے، ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل هل يستویان مثلا الحمد للہ بل اکثرهم لا يعلمون۔ اللہ تعالیٰ ایک مثال بیان کرتے ہیں، ایک شخص تو وہ ہے جس کی ملکیت میں بہت سے قد خلق آقا شریک ہیں، یعنی ان میں سے ہر ایک اسے اپنی طرف کھینچ رہا ہے، دوسرا شخص پورے کا پورا ایک ہی آقا کا غلام ہے، کیا ان دونوں کا حال یکساں ہو سکتا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ خود ہی فرماتے ہیں کہ الحمدللہ، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہے، لیکن اکثر لوگ یہ بات نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹی سی آیت کے اندر شرک اور توحید کا فرق بتا دیا جو انسان کی زندگی پر عائد ہوتے ہیں، یعنی جو شرک کرتا ہے اور جو توحید پر قائم ہے۔ پہلی مثال اللہ تعالیٰ نے مشرک انسان کی دی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ہزاروں الہ بنا بیٹھا ہے، تو مثال میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ایک شخص کئی آقوں کا غلام ہے، ہر ایک بد مزاج اپنی طرف کھینچ رہا ہے، اگر وہ ذرا سی کوتاہی کرتا ہے تو اس کو ڈانٹتے ہیں، پیٹتے ہیں، مارتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کا نفس اس کا الہ بنا ہے، جیسا کہ سورۃ الجاثیہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، بھلا آپ نے اس کو بھی دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش نفس کو الہ بنا دیا، نفس جو کہتی ہے یہ اس کا غلام ہے۔ جیسے اللہ کی غلامی میں آدمی ہر وہ کام کرتا ہے جس کا حکم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ شخص جو نفس کہتی ہے اس کے پیچھے چلتا ہے۔ پھر اس کے اور بہت سے الہ ہیں، یعنی گھر والے، خاندان والے، برادری والے، ملک والے، یعنی حکمراں اور قانون ساز اور مذہبی پیشواؤں کی بات اس کو بغیر دلیل کے ماننی پڑتی ہے۔ اسی طرح سورۃ نور میں اللہ رب العالمین مثال بیان فرماتے ہیں الزانی لا ینکح الا زانیۃ او مشرکہ والزانیۃ لا ینکحها الا زان او مشرک وحرم ذلک علی المؤمنین، زانی مرد نہیں نکاح کرتا مگر زانیہ عورت سے یا مشرک سے، اسی طرح زانیہ عورت نہیں نکاح کرتی مگر زانی مرد سے یا مشرک سے۔ اہل ایمان پر یہ چیز حرام ٹھہری۔ اس مثال کو بڑے غور سے سمجھیں تو انشاءاللہ جلدی سمجھ آ جائے گی۔ پہلے تو یہ بات سمجھیں کہ زانی مرد اور زانی عورت، جیسے ایک مرد ایک بیوی پر اکتفا نہیں کرتا، اسی طرح زانی عورت ایک مرد پر اکتفا نہیں کرتی۔ دوسری طرف مشرک مرد ایک الہ پر اکتفا نہیں کرتا، مشرک عورت بھی ایک الہ پر اکتفا نہیں کرتی، کل یہ چار بنے، دو مرد یعنی زانی مرد اور مشرک مرد، زانی عورت اور مشرک عورت۔ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کی مثال اسی لیے دی ہے، دونوں کی کرتوتیں ایک جیسی ہیں۔ اس میں انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ مزید اس طرح سمجھیں کہ ایک مرد نے زانی عورت سے شادی کی، اس کو گھر بار دیا، کپڑے دیے، کھانا پینا دیا، ضروریات زندگی پوری کی، مگر اس کی خامدیت کے اندر وہ خیانت کرتی ہے۔ اگر مرد بھی بدکار ہوگا تو اس کو بیوی وہ اچھی لگے گی، بری نہیں لگے گی،
نہ ہی بیوی کو خاوند برا لگے گا۔ اسی طرح ایک آدمی مشرک ہے اور ایک عورت مشرکہ ہے، ان دونوں نے اپنے رب کی ربوبیت کا اقرار کیا تھا اور ساری دنیا اللہ تعالیٰ نے اس کو دی، اس کے لیے ساری زندگی کا سارا سامان مہیا کیا، مگر اس کو ایک رب اچھا ہی نہیں لگتا، صرف اسی کے در پہ جھکے۔ دونوں کا معاملہ مشابہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے دونوں کو اکٹھا ذکر کیا ہے۔ اور یہ اخلاقی حالت ایک زانیہ کی ہو سکتی ہے یا ایک مشرک کی۔ غیرت مند لوگوں کے ہاں یہ دو ایسی بے وفائیاں ہیں جن کی مثال ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مرد زانی ہو یا عورت، ان کو خائن کہا جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانفال میں آیت کا نمبر 71 ہے، مشرکین کو بھی خائن کہا ہے۔ میرے ساتھ بھی ایک ایسا واقعہ گزرا ہے جو پچھلی مثال سے ملتا جلتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ جب میری عمر 16 سال کی ہوئی تو میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ باری تعالیٰ مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آتی، مجھے آپ کوئی مثال دیں تاکہ مجھے سمجھ آ جائے۔ وہ بات یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے اور اس کو کبھی معاف نہیں فرمائیں گے۔ یہ کس وجہ سے سب سے بڑا گناہ بنتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے کبھی معاف نہیں کرنا؟ میرا ایک عربی دوست تھا، ہم دونوں شہر بیروت میں گئے، لبنان میں، ایک ہوٹل میں ٹھہرے تو اس کی عادت تھی کہ صبح اخبار کو دیکھا کرتا تھا۔ ہم اس ہوٹل میں تقریباً ایک ہفتہ گزار چکے تھے کہ صبح وہ اخبار پڑھ رہا تھا۔ ہم نے کیونکہ ناشتہ کر لیا تھا اور پاس ہی میں بیٹھا ہوا بور ہو رہا تھا، آخر مجھے کہنا پڑا کہ آپ نے بہت دیر لگا دی اخبار میں، کوئی بات میرے ساتھ کرو۔ کہنے لگا بھائی ایک واقعہ عجیب ہے جو میں تمہیں بھی سنانا چاہتا ہوں۔ تو میں نے اخبار کے اوپر ایک تصویر دیکھی کہ ایک پولیس والا زمین میں ایک کھڈا ہے اس میں کھڑا ہے اور نیچے سے اوپر والے پولیس مین کو ایک انسانی کھوپڑی پکڑا رہا ہے۔ پھر میرے دوست نے بتایا کہ دیکھو یہ کھوپڑی اس عورت کی ہے، ساتھ ہی اس کی تصویر تھی اور اس کو اس کے خاوند نے قتل کیا ہے، یہ اس کی تصویر ہے۔ لبنان کی زبان عربی ہے اور اس میں کرسچین بھی رہتے ہیں، وہ بھی عربی بولتے ہیں، تو یہ دونوں کرسچین تھے۔ ایک دن وہ آدمی کہیں گیا تو اس نے ریسٹورنٹ میں کچھ کھانا چاہا تو سامنے دیکھتا ہے کہ میز پر کسی کے ساتھ بات چیت کر رہی ہے اور کھانا کھا رہی ہے، تو وہیں سے غصے سے واپس آ گیا اور اتنا غصہ آیا کہ میں اس کو آتے ہی قتل کر دوں گا۔ گھر میں آتے ہی اس کو گولی سے مار دیا، یہاں تک کہ اس کو اپنے گارڈن میں دفن کر دیا اور اپنے مالی کو کہنے لگا اگلے دن کیونکہ شام کو تم موجود نہیں تھے میں نے کسی سے یہ خاص درخت لگایا ہے، یعنی اس کے اوپر درخت بھی لگا دیا، دیکھو اس کو پانی دینا، یہ بڑا خاص درخت ہے۔ اب لوگوں کو ایسے ہی کہنے لگا میری بیوی کہاں ہے، اور ہر جگہ تلاش کرنے لگا تاکہ اس پر کوئی شک نہ کرے اور وہ پکڑا نہ جائے، یہاں تک کہ خبر پولیس تک پہنچی، انہوں نے ہر جگہ تلاشی لی۔ آخر میں 1 مہینے کے بعد مالی سے پوچھا کہ تم نے کچھ دیکھا ہو؟ وہ کہنے لگا اور تو کچھ میں نے نہیں دیکھا، ایک واقعہ ضرور دیکھا ہے، اور وہ درخت کا واقعہ بیان کیا تو پولیس والوں کو فوراً شک پڑ گیا، اور ایسے ہی ہوا کہ جب انہوں نے درخت کو اکھیڑا تو نیچے سے انسانی ہڈیاں نکلی، اس کے ہاتھ کی انگوٹھی سے پہچان لیا کہ یہ وہی عورت ہے، یہاں تک کہ جب اس کو پکڑا تو اس نے سارا ماجرا بیان کیا۔ تو بھائیوں میری دعا قبول ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا زبردست واقعہ سنایا کہ جس کو میں ساری زندگی بھول نہیں سکتا، اور آج میرے دل میں سب سے زیادہ جس چیز کی نفرت ہے تو وہ شرک کی ہے۔ الحمدللہ غیرت مند برداشت نہ کر سکا، حالانکہ اس نے ساری زندگی اس کو ایک لقمہ بھی پیدا کر کے نہیں کھلایا، ایک بوند پانی کی بنا کر نہیں دی، اس کے سر کی زلف کا 1000واں حصہ بھی اس نے نہیں تخلیق کیا۔ پیدا اللہ نے اس کو کیا، ہر چیز اللہ نے اس کو دی، صرف اس نے اس کے ساتھ رشتہ جوڑا ہے۔ اب یہ زمین پہ رہنے والا مٹی کا پتلا برداشت نہیں کرتا کہ میری خامدیت کے اندر میری بیوی ہو کر کسی کو شریک کرے، تو ساری کائنات کا خالق اور مالک، زمین و آسمان کا بادشاہ جو سب سے زیادہ غیور ہے، وہ کب اس بات کو معاف کرے گا کہ میری دھرتی پر رہے، میرا کھائے اور میرا پیے، میرے سورج کو ہر روز استعمال کرے، میرا آکسیجن، میری ہوائیں استعمال کرے، اور ہر چیز جو میری ہے وہ استعمال کر رہا ہے، مجھے چھوڑ کر غیر کے سامنے اپنی حاجات لے جائے، غیر کے سامنے سجدہ کرے، غیر کے نام کی نظر اور نیاز دے، غیر کے گھروں کا طواف کرے، غیر کا تبرک چکھے، حالانکہ یہ ساری چیزیں جو انسان کی فطرت میں ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر میں رکھ دی۔ اگر تیرا دل چاہتا ہے تبرک کا تو میں نے زمزم پیدا کر دیا، اگر تیرا دل کرتا ہے کہ کسی گھر کے گرد چکر کاٹنے چاہیے عبادت کی نیت سے تو میرے گھر کے چکر کاٹو،
اگر تیرا دل کرتا ہے کہ کہیں عبادت کی نیت سے سفر کروں تو آ میرے گھر کے پاس آ، اور اگر قربانی کرنے کو دل چاہتا ہے تو میرے گھر کے قریب قربانی کر، اور اگر کہیں ملنگ بننے کو دل کرتا ہے تو میں تمہیں 2 چادروں کا حکم دوں گا کہ احرام کی 2 چادریں پہن لے۔ غرض ہر وہ چیز جو تیری فطرت میں ہے وہ میں نے اپنے گھر کے قریب رکھی ہوئی ہے۔ بھائیوں اور دوستو، اگر عورت سے بڑی غلطی ہو جائے، کروڑوں روپے کی کوٹھی کو غلطی سے آگ لگا دے، غصے سے آگ لگا دے، اس سے بھی بڑا اگر کوئی جرم ہے تو انسان معاف کر سکتا ہے، مگر غیور غیرت مند اس بات کو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ کسی غیر کو اس کی خامدیت کے اندر ایک لمحے کے لیے بھی شریک کیا جائے۔ ایک مولوی صاحب کو کسی نے پوچھا کہ شرک کیا ہوتا ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی پوری طرح، تو مولوی صاحب نے کہا کہ میں اپنے گھر میں جا کر آپ کو بتاؤں گا، چلو میرے ساتھ۔ سٹنگ روم میں ان کو بٹھا دیا اور دوسرے کمرے میں اپنی بیوی کے پاس چلے گئے اور اونچی اونچی کہنے لگے، اے اللہ کی بندی، میں کچھ تم سے سوال کرنا چاہتا ہوں، میں نے تیرے ساتھ کیسی زندگی گزاری؟ تو کہنے لگی، بہت ہی اچھی زندگی گزاری ہے، اور میں کیسا ہوں؟ آپ بڑے اچھے ہیں، یہ ہیں وہ ہیں۔ اتنی باتوں کے باوجود جب انہوں نے یہ کہا کہ میں تم سے اجازت لیتا ہوں دوسری شادی کی، تو پھر اس نے جو گیر بدلا اور تبرے چھوڑے، تو وہ صاحب نے بھی ساری باتیں سن لی اور وہ گھر سے رخصت ہونے لگا۔ تو مولوی صاحب اس کے پاس آئے اور کہنے لگے، بھائی جان ذرا مسئلے کا جواب تو سنتے جائیں۔ کہنے لگے، مولوی صاحب سن لیا، مجھے سمجھ آ گئی کہ شرک کیا ہوتا ہے۔ حقوق کی ادائیگی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے 4 شادیاں جائز کی ہیں، یعنی حقوق پورے کرنے کے بعد اگر کوئی حقوق پورے نہیں کر سکتا تو اس کے لیے نہیں، باوجود اس کے کہ عورت سمجھتی ہے کہ جائز ہے پر اپنے حق میں برداشت نہیں کرتی۔ بھائیوں، کوئی عورت کوئی بیوی برداشت نہیں کرتی کہ اس کی ازواجی زندگی کے اندر کوئی دوسرا انٹرفیئر کرے۔ آپ اگر کسی کے گھر میں جا کر اس طرح رویہ اختیار کریں جیسے آپ مالک ہیں اور اپنی مرضی وہاں چلائیں تو گھر والے آپ کو مار مار کر باہر نکال دیں گے اور بڑا سخت ناراض ہوں گے کہ یہ ہمارا گھر ہے، ہمیں اس میں اختیار ہیں، جو چاہیں ہم کریں۔ آپ کیا لگتے ہیں اس گھر کے؟ یا اگر آپ کسی مالک کے غلام ہیں تو مالک آپ سے ڈرے گا نہیں، نہ ہی اس کے بچے آپ کو والدین کے برابر کر سکتے ہیں۔ اسی کو سمجھانے کے لیے سورۃ روم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ضرب لکم مثلا من انفسکم هل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء فیما رزقناکم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفة أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون۔ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ایک مثال بیان کرتا ہے جو خود تمہیں سے تعلق رکھتی ہے، تمہارے کچھ غلام ہوں اور جو کچھ ہم نے تمہیں عطا کیا ہے، کیا اس میں تم اور وہ برابر شریک ہو سکتے ہیں؟ تم ایسا گوارا کر سکتے ہو؟ تم ان سے ایسے ڈرو گے جیسے اپنے ہمسروں سے ڈرتے ہو، یعنی اپنے ابا سے، اپنے چچا سے، اپنے بڑے بھائی سے۔ سوچنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ ایسے ہی اپنی آیات کھول کر بیان کرتا ہے۔ کتنی زبردست رب العالمین نے مثال دی ہے کہ انسان اپنے غلام کو اپنے برابر نہیں کر سکتا، اور نہ ہی گھر والے اس سے ایسے ڈر سکتے ہیں جیسے اپنے بڑوں سے ڈرتے ہیں۔ جب ایک انسان اپنے جیسے انسان کو گوارا نہیں کرتا کہ میرے برابر ہو جائے یا اس کی کرسی پر بیٹھ جائے یا اس کے گھر کا مالک بن جائے، تو خالق کائنات وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین میں اس کی شان بہت بلند ہے۔ وہ ذات کیسے اپنے بندوں کو اپنے برابر کر لے؟ کسی ملک کے صدر یا بادشاہ کے ہوتے ہوئے اگر لوگ کسی عام آدمی کو کہیں کہ نہیں، یہ صاحب ہمارے بادشاہ ہیں، ہم ان کی اطاعت کریں گے اور بادشاہت کا تاج اس کے سر پر پہنائیں گے، حکومت وقت ملک کا بادشاہ اس بات کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ باقی تمام گناہ معاف ہو سکتے ہیں سزا دے کر یا ویسے، مگر بغاوت کا جرم اس کو کوئی معاف نہیں کر سکتا۔ آج تک اس روح زمین میں کسی ملک کے اندر ایسا قانون نہیں جس میں کسی باغی کو کوئی معاف کر دے، تو اللہ کی بادشاہت کے اندر بھی ایسا کوئی قانون نہیں کہ جو شرک کی حالت میں مر جائے اس کو اللہ رب العالمین معاف کر دیں، چاہے وہ زمین و آسمان کے برابر نیکیوں کا وزن لے کر آئے تو رب العالمین ان میں سے کوئی نیکی قبول نہیں فرمائیں گے۔ ہاں، بندوں کے قانون
اور رب العالمین کے قانون میں یہ فرق ہے کہ اس دنیا میں اگر بغاوت کے جرم میں کوئی پکڑا جائے اور لاکھ کہے کہ میں بھول گیا ہوں، مجھے علم نہیں تھا، تو اس کو معافی نہیں، مگر اللہ بندوں سے مختلف ہے۔ مرنے سے پہلے جو بھی سچے دل سے توبہ کر لے، چاہے وہ 100 برس تک اس زمین پہ اللہ کی بغاوت کرتا رہے، مگر مرنے سے پہلے سچے دل سے توبہ کر لے، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے، تو رب العالمین اتنا رحیم ہے، وہ سارے کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اس ذات اقدس نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے سارے جہان کو اعلان کرایا، وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُن لَّهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے، یعنی سارے جہان کے انسانوں کو بتا دیجئے کہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہے، جس نے نہ تو کسی کو بیٹا بنایا ہے اور نہ اس کی بادشاہت کے اندر، اس کے ملک کے اندر اس کا کوئی شریک ہے، اور نہ وہ کمزور ہے کہ اسے کسی حمایتی کی ضرورت ہو، اور اسے بڑا جان کر اس کی بڑائی بیان کرتے رہو۔ آپ کو دوسری وحی جو نازل ہوئی تھی اس میں سب سے پہلے یہی حکم تھا، قم فانذر وربک فکبر، اٹھو اور ڈرا دو اور اپنے رب کی بڑائیاں بیان کر دو، یعنی ساری دنیا کو اللہ کی بڑائی بیان کر دیں کہ اللہ ہی سب سے بڑے ہیں۔ اسی طرح سورۃ حج میں رب العالمین شرک کے رد میں مثال بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب۔ لوگوں ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، ذرا کان لگا کر سنو، یعنی کان کھول کر سنو۔ اللہ کے سوا جن جن کو تم پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی بنا نہیں سکتے، اگر سارے کے سارے اکٹھے بھی ہو جائیں، بلکہ اگر مکھی ان سے کوئی چیز لے بھاگے تو اسے بھی اس سے چھین نہیں سکتے، یعنی اس سے چھڑا نہیں سکتے۔ مدد چاہنے والا بھی ضعیف ہے اور جس سے مدد طلب کی جا رہی ہے وہ بھی ضعیف ہے۔ اگلی آیت میں فرمایا، ما قدر اللہ حق قدرہ ان اللہ لقوی عزیز۔ ان لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں پہچانی جیسا اس کی شان کا حق تھا۔ اللہ تعالیٰ بڑا طاقت والا اور ہر چیز پر غالب ہے۔ دیکھیے رب العالمین کس قدر کھول کھول کر انسانوں کو مثالیں بیان کر رہا ہے کہ تم جن ہستیوں کو اللہ کو چھوڑ کر پکار رہے ہو وہ سارے کے سارے مل کر ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے۔ بھائیوں اور دوستو، سارے جہان کے انبیاء اور سارے جہان کے اولیاء اللہ اور سارے جہان کے زمین و آسمان کے سارے فرشتے اور ساری دنیا کے سارے عقل والے، علم والے، ہنر والے، سائنس کو سمجھنے والے، ریاضی کو سمجھنے والے، علم طب کو سمجھنے والے، سارے ڈاکٹر اور سارے کے سارے جن ایک جگہ پر جمع ہو جائیں اور اللہ کی دی ہوئی چیزیں ان کے پاس موجود ہوں، یعنی زمین کی ساری چیزیں ان کے سامنے ہوں، اور ایک مکھی کو پیدا کرنے کے لیے سارے کے سارے سوچنا شروع کر دیں کہ کیسے یہ مکھی بنے گی۔ میرے بھائیوں، وہ 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 1 صدی نہیں، 1000 سال نہیں، لاکھ سال نہیں، کروڑوں سال بھی لگا دیں سوچنے کے لیے تو ان کی عقلیں، ان کی ساری توانائی، ان کا علم ختم ہو جائے گا، مگر اللہ تعالیٰ کی ایک مکھی وہ بنا نہیں سکیں گے۔ اللہ اکبر! اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی عظمت ہے اور اس کا کتنا بڑا جلال ہے اور کتنی بڑی اس کی قدرت ہے کہ سارے کے سارے مل کر ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے۔ تو لوگوں، اللہ کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ کیوں جہنم کا ایندھن بن رہے ہو؟ آؤ اپنے خالق کو پہچانو، اس کی قدرت اور اس کے اقتدار اور اس کی عظمت کا اقرار کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ سورۃ العنکبوت میں فرمایا، مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وان احسن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون۔ جن لوگوں نے اللہ کے سوا اوروں کو کارساز بنا رکھا ہے، یعنی مصیبت کے وقت ان کو پکارتے ہیں، ان کی مثال مکڑی کی سی ہے کہ وہ بھی ایک طرح کا گھر بناتی ہے، یعنی جالا بنتی ہے۔ کوئی شک نہیں کہ تمام گھروں سے کمزور مکڑی کا گھر ہے۔
کاش کہ اس بات کو جانیں ان اللہ یعلم ما یدعون من دونہ من شیء وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور یہ جس چیز کو اللہ کے سوا پکارتے ہیں خواہ وہ کچھ بھی ہو، اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے اور وہ غالب اور حکمت والا ہے۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، اور یہ مثالیں ہم لوگوں کو سمجھانے کے لیے بیان کرتے ہیں اور اسے تو اہل علم ہی سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے کرے۔ دیکھیے کتنی پیاری مثال یہاں بھی بیان کی گئی ہے کہ جن کو اللہ کے سوا پکارتے ہو ان کی کوئی حیثیت نہیں، وہ مکڑی کے جالے کی طرح ہے کہ جس کو ایک بچہ بھی چند سیکنڈوں میں سارے کا سارا صاف کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تو خود جانتے ہیں کہ کن کن کو یہ پکار رہے ہیں، پھر ہمیں کیوں نہ علیم الخبیر جو ہر چیز کو جاننے والا ہے اسی کو پکاریں، اسی کے سامنے جھکیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں سورۃ رعد میں لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ، اسی کو پکارنا حق ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو پکارنا ہی صحیح ہے، کیونکہ دوسرا کوئی سن ہی نہیں سکتا، نہ مصیبت زدہ کی مصیبت کو کوئی ٹال سکتا ہے اس کے سوا۔ جو لوگ اوروں کو اس کے سوا پکارتے ہیں وہ ان کی پکار کا کچھ بھی جواب نہیں دے سکتے، مگر جیسے کوئی شخص اپنے دونوں ہاتھوں کو پانی کی طرف پھیلائے تاکہ پانی اس کے منہ کی طرف آ جائے، حالانکہ پانی اس کے منہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ ان کافروں کی جتنی بھی پکار ہے سب گمراہی ہے، یعنی بیکار ہے۔ اگر کسی شخص کو پیاس لگی ہو اور دور دور تک اسے کوئی آبادی نظر نہ آئے اور نہ ہی پانی کا کوئی نشان ملے، اگر وہاں کوئی کنواں نظر آئے اور وہ پیاسا وہاں کھڑا ہو کر اپنی دونوں ہتھیلیوں کو پانی کی طرف اشارہ کر کے کہے کہ میرے پاس آ جا، جیسے پانی نہیں اس کے پاس کبھی آ سکتا، تو غیر اللہ کو پکارنا ایسا ہی ہے کہ اس کی پکار کوئی نہیں سن سکتا۔ اور اس لیے شروع میں اس آیت میں اللہ نے فرمایا لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ، فائدہ مند پکارنا تو اللہ ہی کو ہے کہ جو ہر جگہ انسان کی سنتا ہے، اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے، اس کی مصیبت کو ٹالتا ہے۔ اس لیے سورۃ نمل میں اللہ تعالیٰ نے سوال کیا ہے انسانوں سے أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ، بھلا کون ہے جو بے قرار کی فریاد کو سنتا ہے جب وہ اسے پکارے اور اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے، اور اس نے تمہیں زمین کا جانشین بنایا ہے، خلیفہ بنایا ہے، یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور بھی الہ ہے؟ یہاں تک اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے سوال کیے ہیں۔ آگے فرمایا تم لوگ بہت کم غور کرتے ہو، اگر واقعی انسان سوچنے لگے تو حقیقت کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جو ہماری مصیبتوں کو سنے اور بے قرار کی بے قراری کو دور کرے۔ جب سورۃ الانعام کی یہ آیت نازل ہوئی الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون، جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو شرک سے مخلوط نہیں کیا، یعنی ملایا نہیں، مکس نہیں کیا، انہی کے لیے امن ہے، یعنی انہی کے لیے سلامتی ہے اور وہی ہدایت پر ہیں۔ اس آیت کو جب صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے سنا شق ذلک علی المسلمین، تو مسلمین پر یہ بات بہت شاق گزری، یعنی ان کو بہت زیادہ تکلیف ہوئی اور بھاری معلوم ہوئی۔ فقالوا یا رسول اللہ اینا لم یظلم نفسہ، تو کہنے لگے اے اللہ کے رسول ہم میں سے کون ہے جس نے اپنی جان پر ظلم نہ کیا ہو؟ قال لیس ذلک انما الشرک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح نہیں بلکہ اس سے مراد شرک ہے۔ الم تسمعوا ما قال لقمان لابنہ وهو یعظہ، کیا تم نے نہیں سنا کہ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کیا کہا تھا جب اسے نصیحت کر رہے تھے؟
یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا، حقیقتاً یقیناً شرک البتہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ پھر صحابہ کرام کو تسلی ہو گئی کہ اس آیت سے جو مراد ہے ظلم وہ شرک ہے، مومن سے شرک نہیں ہو سکتا، اور گناہ بالفرض محال ہو جائیں تو وہ مومن ہی رہے گا، اگر شرک کر لے تو پھر وہ مشرک ہو جاتا ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہدایت یافتہ ان لوگوں کو کہا ہے جو شرک نہیں کرتے، اور سلامتی اور امن ان لوگوں کے لیے ہے جو ظلم نہیں کرتے، شرک نہیں کرتے۔ تھوڑی سی ظلم کی تشریح سنیں، ہمارا اگر کوئی حق مار لے اور ہم پر کوئی ستم کرے یا ہم سے بے انصافی کرے، ہمارا حق دبا لے، اس شخص نے مجھ پر بہت ظلم کیا ہے۔ اور اللہ کی وہ ذات ہے جو اتنی صابر ہے کہ کائنات میں